رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے جانا ہوتا تو قرعہ ڈال لیتے تھے۔ سنہ 6 ہجری میں آپ غزوہ بنی مصطلق کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ یہ ایک ہودج میں سوار رہتی تھی، اور ہودج ایک قسم کا ڈبہ سا ہوتا تھا جس میں 1-2 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اس کو اونٹ کی کمر پر رکھ دیا جاتا تھا۔ واپسی میں جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور تھوڑی سی مسافت رہ گئی تو آخری شب میں روانگی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان روانگی سے پہلے کر دیا جاتا تھا تاکہ اہل ضرورت اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب اعلان سنا تو قضائے حاجت کے لیے ذرا دور چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ گلے میں جو ہار تھا وہ کہیں گر گیا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے گئیں تو واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ اب جو اپنی جگہ واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اونٹ پر ہودج رکھنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ خالی ہے۔ جیسے ہمیشہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اسی طرح انہوں نے اس وقت بھی ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا۔ انہیں یہ خیال نہ آیا کہ اس میں ام المومنین نہیں ہے، جس کی وجہ سے خود حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بتائی کہ زیادہ خوراک کھانے کو نہیں ملتی تھی، بدن ہلکا تھا، زیادہ بوجھل نہیں تھا، تو ہودج اٹھانے والوں کو خالی ہونے کا احساس نہ ہوا۔ ان کے اونٹ کو قافلے کے دوسرے اونٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی جگہ تشریف لائیں تو دیکھا کہ قافلہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، وہ چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئیں اور یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں واپس آئیں گے۔ ادھر ادھر کہیں جانے میں تو خطرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش میں دشواری ہوگی۔ اسی اثنا میں ان کی آنکھ لگ گئی اور وہیں سو گئیں۔ صفوان بن معطل ایک صحابی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرمایا تھا کہ لشکر کی روانگی کے بعد پیچھے سے آیا کریں۔ اس بات میں یہ مصلحت تھی کہ کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو اٹھا کر لیتے آئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے جہاں میں سو رہی تھی تو انہیں ایک انسان نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ میں وہاں پر لیٹی ہوئی ہوں۔ انہوں نے دیکھ کر مجھے پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے نزول حجاب سے پہلے مجھے دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے چہرہ ڈھانک لیا۔ اس سے ان جاہلوں کی بات کی بھی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ وہ قریب آئے اور اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا۔ میں اونٹنی کے اگلے پاؤں پر اپنا قدم رکھ کر سوار ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے پیدل چلتے رہے۔ دوپہر کے وقت میں لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ لشکر کے ساتھیوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے تہمت لگا دی کہ یہ دونوں قصداً پیچھے رہ گئے تھے اور ان دونوں نے تنہائی میں کچھ کیا ہے۔ زیادہ بات کو اچھالنے اور لیے پھرنے اور چرچا کرنے میں اس عبداللہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے منافق بھی تھے اور سچے مسلمانوں میں سے 2 مرد اور 1 عورت بھی اس بات میں شریک ہو گئے۔ مرد تو حسان بن ثابت اور مصطح بن اثاثہ تھے اور عورت حمنہ بنت جحش تھیں۔ یہ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے لیکن مجھے بات کا پتہ نہیں چلا، میں بیمار ہو گئی۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ مہربانی محسوس نہیں کرتی تھی جو پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو گھر کے دوسرے افراد سے پوچھ لیتے تھے کہ اس کا کیا حال ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا باتیں چل رہی ہیں۔ اسی اثنا میں یہ ہوا کہ میں مصطح کی والدہ کے ساتھ رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ اس وقت گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنائے گئے تھے۔ قضائے حاجت کے لیے آبادی سے باہر رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ میں مصطح کی والدہ کے ساتھ جا رہی تھی کہ ان کی چادر میں ان کا پاؤں پھسل گیا۔ ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ مصطح ہلاک ہو۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے ایسے شخص کے لیے برے الفاظ کہہ دیے جو غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا۔ وہ یہ سن کر کہنے لگیں کیا تو نے سنا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں؟ ان کہنے والوں میں مصطح بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں جس سے میرے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حسب عادت اسی طرح دوسرے افراد سے دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی تو میں اپنے میکے چلی آئی۔ والدہ سے میں نے پوچھا کہ لوگوں میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم تسلی رکھو، جس عورت کی سوتنیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ حسد میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ باتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد میں رات بھر روتی رہی، ذرا دیر کو آنسو نہ تھمے اور مجھے ذرا سی بھی نیند نہ آئی، اور اس کے بعد روتے روتے یہ حال ہو گیا کہ میں نے سمجھ لیا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا۔ اسی پریشان حالی میں رات دن گزرتے رہے اور 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ میں سمجھتی تھی ضرور بری فرما دیں گے، اور خیال یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دیں گے۔ میں اپنے نفس کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن مجید میں کوئی آیت نازل ہوگی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف رکھتے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی اور آپ کو پسینہ آ گیا، جو وحی کے وقت پسینہ آیا کرتا تھا۔ یہ پسینہ ایسا ہوتا تھا کہ سردی کے دنوں میں بھی پسینے کے قطرے ٹپک جاتے تھے، موتیوں کی طرح ہوتے تھے۔ جب آپ کی یہ حالت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کلمہ فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی تعریف کر، اللہ تعالیٰ نے تیری برأت نازل فرما دی۔ جو آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برأت میں نازل ہوئیں، ان کی ابتدا ان الذین جاؤوا بالافک سے ہے، جن میں یہ بتایا کہ جو لوگ تہمت لے کر آئے ہیں یہ تم ہی میں کا ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تم اس تہمت والی بات کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور ان کے والدین کو، حضرت صفوان کو اور تمام مؤمنین کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ اپنے حق میں اسے اچھا سمجھو۔ بظاہر واقعے سے صدمہ تو پہنچا، لیکن اس صدمے پر صبر کرنے سے جو اجر و ثواب ملا اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ملی، ان سب میں تمہارے لیے خیر ہے، اور اس میں حضرت صدیقہ اور حضرت صفوان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی برأت نازل فرمائی۔ یہ آیات قیامت آنے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں گی اور برابر نمازوں میں ان کی تلاوت ہوتی رہے گی۔